بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس پنجم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے میثاق مدینہ۔ پیارے بچوں، ہم اس سبق کی ریڈنگ اور اس کے مختصر سوالات پہلے کر چکے ہیں، تو آج ہم اس سبق کی مشق کی سرگرمیاں کریں گے۔ پہلی سرگرمی ہمارے پاس ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے، 3، 4 یا 5؟ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ ہم ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں۔ میثاق مدینہ کے فریق تھے مسلمان اور یہود، مہاجرین اور انصار اور یہود۔ میثاق مدینہ کے فریق تھے مسلمان اور یہود، یعنی مسلمانوں اور یہودوں کے درمیان یہ میثاق مدینہ طے پایا تھا۔ یہود کا پیشہ تھا تجارت، صنعت یا ملازمت۔ یہود کا پیشہ تھا تجارت، یہ ہم ریڈنگ میں پڑھ چکے کہ یہود تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا، قیام امن، معاشی بہتری یا علم کی اشاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا تھا قیام امن کے لیے۔ جو یہود تھے وہ دوسرے گروہوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور امن و امان کا ماحول برقرار نہیں رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے قیام کے لیے یہ معاہدہ یعنی میثاق مدینہ کو طے کیا تھا یہود کے ساتھ۔ میثاق مدینہ مددگار ثابت ہوا جمہوریت کے لیے، آمریت کے لیے یا اسلامی ریاست کے لیے۔ میثاق مدینہ اسلامی ریاست کے لیے مددگار ثابت ہوا، کیونکہ اس معاہدے میں یہ بات بھی طے پائی تھی کہ ہر گروہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق یا ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ کوئی دوسرے گروہ والا یا دوسرے مذہب والا اس کے مذہب میں کوئی عمل دخل یا مداخلت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سارے معاملے میں یعنی میثاق مدینہ کے طے پانے میں اسلامی ریاست کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ دوسری سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں ڈیش گروہ آباد تھے۔ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ میں 3 گروہ آباد تھے۔ انصار کے 2 قبیلے اوس اور ڈیش تھے۔ انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ انصار مدینہ یہود سے ڈیش پر پیسے لیتے تھے۔ انصار مدینہ یہود سے سود پر پیسے لیتے تھے۔ یہود انصار کو آپس میں ڈیش تھے، یہود انصار کو آپس میں لڑاتے تھے۔ یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ڈیش تھی۔ یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیج پہ سرگرمی ہے کی طرف۔ کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کریں۔ کالم الف، یہ معاہدہ بین الاقوامی تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ بین الاقوامی تحریری دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ انصار مدینہ کو اس معاہدے سے بہت فائدہ ملا۔ مسلمانوں کی برتری کے سبب یہود ان کے مخالف ہو گئے، چونکہ جب یہ معاہدہ طے پایا تھا تو مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے تھے، جبکہ یہود جو تھے وہ ترقی کی راہ سے ہٹ گئے تھے، اس لیے یہود مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی نزاکت کی خاطر یہ اہم معاہدہ تحریر کیا۔ وقت کی نزاکت سے مراد ہے کہ جب وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے تو امن و امان بھی قائم نہیں رہتا تھا، اور جو مسلمان تھے وہ ترقی کی راہ پر بھی گامزن نہیں ہو رہے تھے، تو وقت کو حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ طے کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی طے کی گئی تھی کہ اگر کسی بھی گروہ کے درمیان کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ لکھا گیا کہ اس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کیا گیا۔ پیارے بچوں، آج آپ میثاق مدینہ والے سبق کی سرگرمی الف، ب اور دوسرے پیج پہ ہے والی سرگرمی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری سمجھ آئی ہوگی اور آپ اچھے سے اپنا سبق یاد کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔